بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے کچھ حقائق، کچھ وظائف اور کچھ اس کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو سے 1% بھی نالج حاصل ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے کمال درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی بھی وظائف کو، تو اس پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ویڈیو کے بعد آپ اس پر عمل کر کے وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عبد المالک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے کا جواب دو جب بھی وہ تمہیں بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئے پر، مرگی والوں پر، دیوانوں پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا، اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن درد کی جگہ پر لگایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورۃ الفاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا وہ امن پائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر آپ اس کا ثواب دیکھا جائے تو 2/3 قرآن کے 2 حصے کر دیں تو 1 حصہ اس کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ سورۃ الفاتحہ، ایک سورۃ الفاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور چوتھی سورۃ الکوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، پھینکا گیا، تیسری جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھی جب کہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد کی شکایت کی۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا چیز ہے؟ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورۃ الفاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے۔
اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ صبح کی سنتیں اور فرائض کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھیں، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ پڑھنی ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں۔ دوسرا یہ کہ اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھیں، میم ملا کر 70 بار پڑھیں، جیسے آپ کو پہلے بتایا 70 بار اتوار والا دن پڑھیں۔ اس کے بعد ہر روز اسی وقت 10 بار کم کرتے جائیں، مطلب اگر آپ نے اتوار کو 70 بار پڑھا تو اگلے سوموار کو آپ نے 60 بار پڑھنا ہے، وہ منگل کو 50 بار، ایسے ہی آپ نے پورا ہفتہ 10 کم کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کا ہفتہ ختم ہو جائے۔ یہ کچھ وظائف تھے، اور بھی کافی اس کی فضائل وارد ہیں، لیکن ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ کو سارے نہیں بتا رہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو باقی بھی فضائل اور وظائف بتائے جائیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔